اس میں ہم نے حاصل کی ہے ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز بٹوین فیڈریشن اینڈ پروونسز، پھر ہاریزونٹل ڈسٹریبیوشن آپس میں صوبوں کی بات، بڑی طویل جدوجہد کے بعد ہم نے حاصل کیا ہے. لیکن ہم نے اس میں کام کرنا ہے. آج چونکہ بڑے ہمارے سینئر لوگ بیٹھے ہیں، میں اتنا جسارت نہیں کر سکتا ہوں، لیکن ایک چیز جو ہمارے صوبے میں اس وقت وسائل کی تقسیم جس بنیاد پہ مرکز سے ہم نے ہمیشہ ہمارا پورا قوم کا اس صوبے کا مطالبہ ہے، اس بنیاد پہ ہم نے حاصل کیے. لیکن یہاں سے آگے، صوبے سے آگے ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز بٹوین ڈسٹرکٹس، اس بات کو میں نے آج تک تسلیم نہیں کیا ہے. آج تک میں نے تسلیم نہیں کیا کہ اس میں ایکولیٹی نہیں ہے، اس میں مساوات نہیں ہے، اس میں توازن نہیں ہے، اس میں علاقے کی ریکوائرمنٹ کی بیس پہ وسائل کی تقسیم نہیں ہے، اس میں مختلف علاقوں کی اپنی ریکوائرمنٹ کی بیس پہ ڈیولپمنٹ پلان تشکیل نہیں دیے جاتے. اس لیے جو بیک ورڈ علاقے کے لوگ ہیں، ہم کوہستان کے لوگ، بڑگرام کے لوگ، شانگلہ کے لوگ، ہمارا جو دور دراز علاقوں کے لوگ ہیں، جو زیادہ تر ان کو ہم پسماندہ اضلاع کہتے ہیں، ہمارا ایک مطالبہ رہا ہے، ہمارا ڈیمانڈ ہے. جس طرح آپ کی یہ بات آگے بڑھی ہے مستقبل میں آج پوری وصوف سے کہتا ہوں کہ اگر وسائل کی بنیاد ایک سیٹ فارمولے کے تحت نہیں ہوگا، ایک سیٹ کرائٹیریا کے تحت نہیں ہوگا، جس بنیاد پہ ہم نے مرکز سے وسائل زیادہ لیے ہیں، تو پھر بے یقینی بڑھے گی. اس بات کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. میں سول سروسز میں یہ بات آج واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو 4 اضلاع کے لوگ تھے، نمائندے تھے، 2007 میں امیر حیدر خان ہودی کی حکومت میں نے یہ بات اس میں فلور پہ لایا کہ سول سروسز میں ہمارا شیئر نہیں ہے. جس طرح آپ کا گلہ ہے، ہمارا بھی گلہ ہے. سول سروسز میں شانگلہ، کوہستان، بٹگرام، ایک غالباً ٹانک ہے، ان علاقوں کی نمائندگی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کا اسباب جاننا چاہیے. اس لیے میں نے اس وقت ڈیمانڈ کیا تھا، خدا اس کو مزید ترقی دے، اس نے پورا کام کیا تھا، اس میں کافی ہم کامیاب ہو گئے تھے. اس اسمبلی میں، اس حکومت میں ہم نے وہ بات کیا ہے، زون 6 کی بات ہے. پبلک سروس کمیشن میں اس صوبے کے جو موسٹ بیک ورڈ ڈسٹرکٹ ہیں، پسماندہ اضلاع تعلیمی لحاظ سے، ان کا الگ زون ہو، اس زون میں ہماری آپس میں کمپٹیشن ہو. ہم آپ کی طرح، باقی اضلاع کی طرح، کوہستان کے لوگوں کو بھی پشاور کے سیکٹر میں دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ہمارا حق ہے. اس لیے ہمارا مطالبہ رہا کہ کریشن آف زون 6 اینڈ پبلک سروس کمیشن انکلوڈنگ دی موسٹ بیکورڈ ڈسٹرکٹس اینڈ خیبر پختونخوا. لیکن استحصال ہے، میں آپ کو بتاؤں، اس ملک میں اگر صوبے کے ڈومین میں ہے تو پھر بھی استحصال ہے، اگر ڈویژن میں ہے تو پھر بھی استحصال ہے. آج میں سامنے جو میں نے قرآن مجید کا آیت پڑھا ہے، ایک چیز میں صرف اپنے دل کی بات ہے وہ میں افسر کر کے میں اجازت لوں گا، باقی آپ کے ڈیمانڈ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. میں کوہستان سے نمائندہ ہوں، اس خیبر پختونخوا کا ہوں، اس پاکستان کا ہوں. انشاءاللہ میں شروع میں آپ کے ساتھ رہا ہوں اور رہوں گا بھی. لیکن ایک چیز میں مجھے بہت کالونیل برٹش امپائر کے دور کا ایک بندے کی ایک ایکشن نے، ایک پروگرام نے مجھے بہت اٹریکٹ کیا ہے. اس کی بنیاد پہ میں نے یہ قرآن مجید کا یہ آیت پڑھا. مسٹر گاٹلے واز دی فرسٹ کنزرویٹر ان ہزارہ اینڈ فارسٹ. اس نے 2 کام کیے. یہ 2 کام اس نے والنٹیئرلی کیے. ایک، ہزارہ میں، فارسٹ میں اس نے کام کیا. آج ہزارہ پورا فارسٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ اس کی محنت ہے. دوسرا، اس نے اسکاٹ لینڈ سے 4 یا 6
مجھے یاد نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں اس کا، 4 یا 6 ٹراؤٹ فش کی جوڑیاں وہاں سے والنٹیئرلی اس نے لایا. انڈیا سے شملہ، شملہ سے کشمیر، کشمیر سے دودھی پتھر جھیل، اسی جھیل میں 4 یا 6 ٹراؤٹ فش کے بچے انہوں نے ڈالے. آج ہم پاکستان میں اس ایک مصر گاڈلے کی اس ایک محنت کی وجہ سے آج جو پاکستان میں ہم ٹراؤٹ فش دیکھ رہے ہیں اس ایک کی محنت ہے. اس لحاظ سے بیوروکریسی کا بڑا رول ہے. یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی ہم سب کے لیے ماڈل، اسی ماڈل کو میں نے بنایا، اسی طرز کی اس بات سے میں اتنا اٹریکٹ ہوا ہوں. آپ یقین کریں، میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں بھی طالب علم ہوں، آپ بور بھی ہوں گے، زیادہ لمبی بات ہوں، اس بات سے میں اتنا اٹریکٹ ہوا ہوں. پھر میں نے اس میں اس نے یہ بنیاد کہاں سے لایا تھا؟ قرآن مجید کی اس آیت سے، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا. اللہ نے سمندروں کو اس انسانوں کے لیے مسخر کیا ہے. کس چیز کے لیے؟ تاکہ وہاں سے وہ پاک اور صاف گوشت حاصل کر سکے. تو مچھلی نے اللہ نے مچھلی کو غلاظتوں سے، کثافتوں سے پاک غذا کہا ہے. اسی آیت پر اس نے تحقیق کی. اس بنیاد پہ اس نے یہ پاکستان میں جو آج ٹراؤٹ مچھلی ہے اس نے انٹروڈیوس کرایا. میں گزارش کروں گا کہ اس ملک، یہ ملک اللہ کا بہت بڑی نعمت ہے. پھر اس ملک میں خیبر پختونخوا ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. پھر اس ملک کے ناردرن ریجن میں جو علاقے ہیں یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. قدرتی ماحول کے لحاظ سے، ہوا کے لحاظ سے، پانی کے لحاظ سے، ماحول کے لحاظ سے، بارش کے لحاظ سے. تو اس لیے میں یہاں پہ گیم ہے کس چیز کی؟ پاورز کی ہے. آج میں سچی بات کہوں گا، جب آپ نے مجھے بلایا تو میں سچی بات کہوں گا. بیوروکریسی کہتے ہیں کہ کنٹرول ہمارے پاس ہو، اسمبلی والے کہتے ہیں کہ کنٹرول ہمارے پاس ہو. آج کل پاکستان میں دوسرا عنصر بھی آیا ہے، جوڈیشری، پھر آرمی. میں ان سب کی نفی کرتا ہوں. میں اس کانفرنس کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ پاکستان کا ایک پسماندہ آپ کے سامنے میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز میں مشاورت ہے. جب بیوروکریسی، صوبائی حکومت، منسٹر، الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز، اسمبلی آپس میں بیٹھ کر مشاورت سے پالیسیز بنائیں گے، ریفارمز لائیں گے تو وہ دیرپا ہوں گے. یہ میرا ایمان ہے. امیر ضرورتی نے ایک کام کیا تھا کہ وہ مشاورت پہ یقین رکھتا تھا. لیکن آج کل میں اس چیز میں تھوڑا میں اپنی صوبائی حکومت میں اس کو میں ان سے دور دیکھ رہا ہوں. ٹھوسنا نہیں چاہیے پالیسیز کو. میں شروع میں نے کہا ہے کہ میں جو آپ نے اس کا وہ کر دیا کانفرنس کا، میں تبدیلی یا میں انقلاب پر تو یقین نہیں رکھتا ہوں. پاکستان میں انقلاب چینج یقین نہیں رکھتا. میں ظلمات الی نور، بہتری کی بات کریں کوئی تو سمجھ آتی ہے. میں امپرومنٹ، اصلاحات، ریفارمز کے قائل ہوں، اس پہ یقین رکھتا ہوں. آپ بہتر سے بہتر کی تلاش میں جائے. پالیسیز میں، قانون سازی میں، کوئی بھی چیز، کوئی بھی ادارہ ایک بذات خود وہ حرف آخر نہیں ہے. اگر بیوروکریسی، اگر صوبائی حکومت، اگر اسمبلی آپس میں مشاورت سے فیصلے کریں، آپس میں مشاورت سے کام کریں تو میرے خیال میں یہ ہماری کامیابی ہے. اور میں آپ سے توقع رکھوں گا کہ اس صوبے کے ڈیولپمنٹ میں، اس صوبے کے اصلاحات میں آپ ایجنٹس نہیں ہیں. جس طرح کہ بھائی نے کہا ہے کہ آپ کو پارٹنرز ہیں. یہ ایجنٹس اور سروینٹس کا لفظ مجھے تو میں اس پہ یقین نہیں رکھتا ہوں. آپ کو پارٹنرز ہیں، میں اس کا کو پارٹنر ہوں. آپ اس چیز کو تھوڑا، اور اب بیوروکریٹک ذہن بھی تھوڑا میں کہتا ہوں کہ چینج کریں. اور مجھے فخر ہوگا خیبر پختونخوا کی آپ کے اس حق کے لیے اگر میں لڑوں گا، میں آواز اٹھاؤں گا، کسی پہ بات کروں گا تو یہ میرے لیے باعث فخر بات ہوگی. یہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت لوں گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.